ہم نے تمام علوم کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا کہ ہم نے تمام علوم کو کتاب میں جمع کر دیا۔ سوال مسلسل کچھ باتیں ہیں جو زیر بحث ہیں۔ کون ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے سارے کا سارا علم دیا؟ جب ہم آل محمد علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ اللہ نے سارا علم ان کے حوالے کیا ہے، وہ ہیں جن کو اللہ نے ہر ایک قسم کا علم دیا۔ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کسی بھی چیز کا انکار کرنے سے پہلے ہر انسان کو ضروری ہے کہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ منبر کوفہ سے میرے مولا نے صدا دی میں زمین و آسمان کا علم جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو تو صحیح۔ اور ہمارے جس امام کی بارگاہ میں جو شخص جس سلسلے سے بھی سوال لے کر گیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ سے مطمئن ہو کر واپس ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کو بظاہر علم کو پھیلانے کا بہت بڑا موقع ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اور بنی عباس حکومت کو اپنے قبضہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ لہذا امام کو ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں کہ اور معصومین علیہ السلام نے علم نہیں پہنچایا، بظاہر ان کو آمنا سامنا لوگوں کے موقع نہیں ملا۔ چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ دیکھ لیجیے، دعا ہے، وحدت کو سمجھایا ہے، فضائل بتائے ہیں، مراتب بتائے ہیں، جینے کا طریقہ بتایا ہے، کس طرح انسان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے، سب کچھ مل جائے گا۔ امام کے دو درس ہوا کرتے تھے، ایک درس جس میں آپ فقہ، تفسیر، اصول یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، دوسرا درس آپ کا بات، وہاں پر آپ دنیاوی علوم، بایولوجی، کیمسٹری، یہ سارے علوم جو ہے آج دنیا میں چھٹے امام کے ایک شاگرد کا نام آج بھی ستارے کی طرح روشن ہے، جابر بن حیان۔ ایک فارمولے میں کہہ رہے ہیں کہ میں 1 سال سے پریشان تھا، حل نہیں ہو پا رہا تھا، مشکلوں میں تھا۔ جب امام سے ملاقات ہوئی اور میں نے آپ کی بارگاہ میں اس کو عرض کیا تو امام نے یوں حل کر دیا، اس طرح سے حل کر دیا کہ جیسے وہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ میں کہوں گا کہ بھائی ہر انسان مشکلوں میں گرا رہے گا جب تک کہ مشکل کشا سے توسل نہ کرے گا۔
بات عرض کرنے سے پہلے مفہوم بتا. دیکھیے قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہا لا یمسہ الا المطہرون. یہ کتاب مبین اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں چھو سکتا مگر ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو چھونا چاہیں تو آپ پاک. وضو شرط ہے قرآن مجید کے حروف کو چھونے کے لیے. یعنی کتاب خدا جس کو کتاب پاک کہا گیا ہے, کتاب طاہر کہا گیا ہے, کتاب مطہر کہا گیا ہے, یہ اللہ کا عظیم پروردگار عالم کی عظیم کتاب ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. وہ آواز دے رہی لا یمسہ الا المطہرون. عزیز علیہ جب کتاب کے لیے ہم کو ملتا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں, کتاب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ طاہر نہ ہو. علی کسی کے قلب تک نہیں پہنچ سکتا جب کہ وہ طاہر نہ ہو. ولایت علی کسی ایسے ویسے کے پاس نہیں پہنچتی. اس کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, اور جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا خون پاک ہو. صلوات بھیجیے آپ محمد. لیجیے میرے دوستوں اور عزیزوں, کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی. دیکھیے پاک ایک ایسا لفظ ہے, مثلا طہارت ہماری بھی ہے, لیکن فرض کیجیے گا کہ ہمیں جو ہے وہ مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے. گھر سے نکلے, وضو کر لیا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم طاہر ہیں کتنی دیر کے لیے, کتنی دیر کے لیے طاہر؟ جب تک کہ کوئی عارضہ نہ ہو جائے, ہم سو نہ جائیں, یا کوئی ایسی چیز جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. بات ذہن میں آئیے, ہماری طہارت تو ہے لیکن انڈر لائن بریکٹ کے اندر ہے. بات سمجھ گئے؟ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, ہم جن کا ذکر کرتے ہیں, جن پر ہمارا ایمان ہے, جن پر ہماری جان فدا, وہ ایسے پاک نہیں ہیں. وہ ایسے پاک ہیں. دیکھیے مثال دوں گا. ابھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, مجلس پڑھتے پڑھتے خدا نخواستہ کچھ چوٹ لگ جائے, ممبر پر ہاتھ مارا, کھیل نکلی ہوئی تھی, ہاتھ میں کھیل چھری, خون نکلنا شروع ہو گیا. یہ خون ممبر پر گرے گا, ممبر نجیس ہو جائے گا, ہمارے کپڑوں پر گرے گا, لباس نجیس ہو جائے گا. جیسے جیسے دیکھیے ہمارا خون نکلتا چلا جائے گا, اجازت پڑتی چلی جائے گی. ہم پاک تو تھے, لیکن اس طہارت کے باوجود بھی ہم نے اپنے لباس کو نجیس کر لیا اس معمولی سی اجازت کی وجہ سے. عزیز علیہ یہ ہماری طہارت و نجاست ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام ایسے پاک نہیں ہے, وہ ایسے پاک ہے کہ جہاں ان کا خون گر جاتا ہے اب وہ خاک نہیں لیتی, خاک پاک ہو جاتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. لیکن کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ پنجتن پاک کے صدقے میں سمجھیے. پنجتن پاک, اور آپ یہ نہ سوچیے کہ خالی یہ 5 ہیں. یہ بھی دیکھیے گا کہ اس وقت 5 ہی تھے, لیکن بظاہر غائبانہ طریقے سے سب کے سب صلب حسین میں موجود ہیں. اندازہ کریں آپ. میرے دوستوں اور عزیزوں, سرکار دو عالم ردائے سیدہ میں آئے, امام حسن آ گئے, پنجتن پاک جمع ہو گئے. جب پنجتن پاک چادر کے اندر جمع ہوئے, جبریل نے سوال کر دیا, یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ اس گھر میں پہلی مرتبہ آئے ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سب کا نور جمع تھا ایک ساتھ. یہ یہاں کے نور کی بات نہیں, جبریل نے تو وہاں عرش پر ان نوروں کو دیکھا ہے. پروردگار کون ہے چادر کے نیچے؟ تمہیں معلوم ہے؟ تم بتا دو. ہم نے تو فٹافٹ بتا دیا کہ پنجتن پاک ہے.
कैसे पता लगा कि मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन? तो तुम फेल हो। कैसे फेल हो? देखो, जिस चीज़ का मालूम ना हो उसके सवाल करने में हिचकिचाना नहीं। मैंने सवाल किया है, या रब्बे वो मन तहत निसा, परवरदिगार बता चादर के नीचे कौन है? तर्जुमा करने से पहले एक चीज़ बताना चाहिए। मेरी बात की तस्दीक की सारे बच्चे करेंगे। बच्चों, राउंड जानते हो? राउंड कैसे बनाते हैं? उंगली से नहीं बनाते राउंड। अगर हमें बिल्कुल राउंड बनाना है तो हमें प्रकार ज्योमेट्री बॉक्स लेना पड़ेगा, वर्तुल निकालना पड़ेगा, कच्ची पेंसिल या कोई पेंसिल लेने के बाद अब हमें एक पॉइंट पर वर्तुल की नोक को लगा देना है, उसके बाद पेन को घुमाना है। यह है सर्किल बनाने का कायदा, दायरा बनाने का कायदा। बात समझ में आई? अगर हमें सर्किल बनाना हो, अच्छा ये सर्किल सही साबित कैसे होगा कि ये जो बना है वो बिल्कुल सही है? तो अब हमें उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। उस सेंटर से आप पूरे दायरे में घुमाकर देख लीजिएगा, अगर हर तरफ से बराबर हो तो सर्किल सही है, और अगर खुदा नखास्ता कहीं भी कमी और बेशी है तो सर्किल सही नहीं है। अगर सर्किल समझ में आ गया हो तो अब तर्जुमा करता हूं, या रब्बे वमन तहतल निसा, परवरदिगार पकड़ चादर के नीचे कौन है? आवाज़ कुदरत आई, हम फातिमा को बाबूहा वबनुहा वबनुहा। परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? आवाज़ कुदरत आई, फातिमा है, उनके बाबा है, उनके शौहर है, उनके बेटे हैं। ए मेरे मामूद, अगर तू ये कह देता कि मोहम्मद है, उनकी बेटी है, उनके दामाद है, उनके बेटे हैं, क्या फर्क पड़ जाता? कि नहीं, तू समझा नहीं। यह है दायरा इस्लाम, यह है दायरा इस्मत। इस दायरा इस्मत का मरकज मैंने बनाया है जहरा को, इस दायरे का मरकज बनाया है जहरा को। अब मेजरमेंट करके देख लो, अगर दायरा चारों तरफ से बराबर हो, शाहजादी को मरकज़े तारुफ बनाया, फातिमा है, उनके बेटे हैं, उनके शौहर हैं, उनके बाबा हैं। बात है ना पहुंची? नहीं मेरे दोस्तों अजीजों, लुत्फ आया ही नहीं। लुत्फ तो अब आएगा। लताफत की बात तो ये है कि अल्लाह ने कहा फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं। दुनिया कहती है ये भी अहले बैत में, ये भी अहले बैत में। अगर अल्लाह मरकज़े तारुफ सरकार दो आलम को बनाता, सरकार दो आलम को बनाता, तो शायद कहीं से गुंजाइश रह जाती कि ये मोहम्मद के हैं, ये मोहम्मद की है। नहीं मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह ने मरकज़े तारुफ बनाया है शाहजादी को। अगर किसी को ज़ेरे किसा लाना है तो मोहम्मद के रिश्तेदार तलाश न करना, ज़हरा के रिश्तेदार तलाश करो। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत भेजिए और मत आले मोहम्मद। देखिए, तहारत जो है वो एक ऐसी शर्त है, कोई भी, यहाँ तो माशाल्लाह सब तिजारती लोग हैं, ताजिर हैं। ताजिर इंसान जब कभी किसी शय को खरीदते हैं, चारों तरफ से देखभाल कर खरीदते हैं, वो घाटे का सौदा नहीं करते, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों अजीजों, तहारत की कई किस्में हैं और निजाजत की भी कई किस्में हैं। मैंने बताया ना, अगर मेरे जिस्म से खून निकला तो निजाजत फैलाता हुआ चला गया, उनका खून जिस जगह पर गिर जाएगा अब वो जमीन नहीं रहेगी, जमीन पाक हो जाएगी,
خاک پاک ہو جائے گی، خاک شفا ہو جائے گی. یہ پورا اندازہ لگائیے گا میرے دوستوں اور عزیزوں. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ جو نجاست کے قسمیں یہ بھی کئی طرح کی ہیں. ایک نجاست وہ ہے جو انسان کے بدن پر، جسم پر اثر کرتی ہے. ایک نجاست وہ ہے جو انسان کے نفس پر، کردار پر اثر کرتی ہے. ایک نجاست وہ ہے جو انسان کی روح پر اثر کرتی ہے. بدن کی نجاست کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ جسم سے ذرا سا خون نکلا، انگلی نجیس، کپڑے وغیرہ تو کپڑا نجیس. جس جگہ پر یہ خون گرتا رہا نجاست کو پھیلاتا گیا. لیکن ایک وہ نجاست ہے جو انسان کے کردار پر اثر کرتی ہے. مولوی صاحب ہے، یہ پوری توجہ چاہتے، بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ باتیں زیر نہیں دیتی. کیا ہوا؟ ارے مولانا گالیاں بک رہے ہیں. اچھا، یعنی گالی کوئی ایسی نجاست ہے جو انسان کے کردار پر اثر کرتی ہے. ذہن میں ہے؟ یعنی یہ کوئی ایسی نجاست تھی جس نے میرے وضو کو ختم نہیں کیا، جس نے میری طہارت کو ختم نہیں کیا، لیکن میرے کردار پر جو ہے اثر لگا دیا. اچھا، ایک نجاست وہ ہے جو انسان کی روح پر اثر کرتی ہے. اس کا کیسے پتہ چلے میرے دوستوں اور عزیزوں؟ آپ سب یہاں مجلس عطا میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. رسول اسلام کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جب بھی جاؤ مجلس عطا حسین میں باوضو ہو کر جانا، باوضو ہو کر جانا. اب سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ وضو سے ہے، لیکن خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے کسی کی آنکھ لگ گئی، لگ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ امام بارگاہ میں تو جنت کی ہوا آتی ہے. ذرا سی آنکھ لگی. اب بتائیے کہ اگر آپ کو یہاں مجلس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، مولا کی زیارت کے بعد، زیارت پڑھنے کے بعد اگر 2 رکعت آپ کو نماز پڑھا ہے تو کیا کیجیے گا؟ کیا کیجیے گا؟ بغیر وضو کرے پڑھیں گے؟ یعنی یہ کوئی ایسی نجاست تھی تھوڑی دیر کی نیند کہ جس نے ہماری روح پر اثر کیا. یہ ایسی نجاست تھی جس سے ہماری روح میں جو ہے وہ پلیدگی آ گئی. ہمیں اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا. میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہو، اب سنیے گا کہ بدن ایسا پاک ہے، جسم ایسا پاک ہے کہ کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا سوائے علی کے. کعبے کی ولادت بتا رہی ہے کہ جسم میں نجاست نہیں ہے. نفس ایسا پاک ہے، نفس ایسا پاک ہے. ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، چاروں طرف سے دیکھتے ہیں، اچھی ہے کہ بری ہے، نفس تک دیکھ لیتے ہیں. نفس ایسا پاک ہے کہ اللہ نے کسی کے نفس کو نہیں خریدا سوائے علی کے. اس کا خریدنا بتا رہا ہے کہ نفس پاک ہے. روح ایسی پاک ہے کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہو گئے، در علی کا کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ روح میں گندگی نہیں ہے. صلوات پر محمد وال. انسان چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے بھٹکایا جا رہا ہے، بچوں کے دماغوں کو منتشر کیا جا رہا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ایک ایسی درسگاہ ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہر طریقے کا علاج بھی ہوتا ہے، ہر طریقے کا درس بھی ملتا ہے. اگر کوئی انسان اس فرش عزائے امام مظلوم پر آئے تو وہ اپنی ہر روحانی اور جسمانی بیماری کا معالجہ کر سکتا ہے. اگر کوئی انسان بد اخلاقی کی بیماری میں ملوث ہے، آئے فرش عزائے حسین پر، رسول کا اخلاق سنے. رسول کا اخلاق سنے گا تو اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا، اپنی بیماری کا علاج کر لے گا. صلوات بھیجیے محمد وال.
अलाए हुसैन पर, अली की शुजाअत को सुने, अली की बहादुरी को सुने और अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। बिलखुसूस ये जुमला सारे मर्दों और औरतों के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई औरत बेपर्दगी की बीमारी में मुलव्विस है, आए फर्श अलाए हुसैन पर इस्मत ज़हरा का तज़किरा सुने और अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। अगर कोई इंसान कंजूसी में मुब्तला है, उसको सखावत नहीं आती, आए फर्श अलाए हुसैन पर और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत का तज़किरा सुनने के बाद अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। अगर कोई इंसान ये नहीं जानता कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कैसे देना होती है, आए फर्श अलाए हुसैन पर और हुसैन की कुर्बानियों का तज़किरा सुनने के बाद अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, अगर किसी इंसान की समझ में फलसफा इबादत नहीं आता, आए फर्श अलाए हुसैन पर सैयदुस साजिदीन की इबादतों का तज़किरा सुने, अपनी रूहानी बीमारी का इलाज करे। किसी की समझ में इल्म नहीं आता, कैसे इल्म हासिल करे, किसके पास इल्म हासिल करे? अरे इल्म मोमिन की खोई हुई दौलत है, जिसके पास से मिले, जहां से मिले ले लो, हमारा ईमान है। इल्म मोमिन का खोया हुआ खजाना है। आए पांचवें इमाम के इल्म का तज़किरा सुनने के बाद अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। किसी की समझ में जो है वो सदाकत नहीं आती, किस तरह से सच बोला जाए, आए फर्श अलाए मज़लूम करबला पर और सैयद जाफर सादिक का सिर्फ सुनने के बाद अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। लोगों को बात बात पर गुस्सा आ जाता है, गुस्से की कैफियत को कैसे दबाया जाता है, आए फर्श अलाए हुसैन पर और इमाम मूसी काज़िम को गुस्से के सर्द करने की कैफियत का वाक़या सुनने के बाद अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। अगर किसी की समझ में रिज़ा इलाही नहीं आती, आए फर्श अलाए हुसैन पर और इमाम रज़ा का तज़किरा सुनने के बाद अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। अगर किसी इंसान की समझ में तक़वा नहीं आता, तो आए फर्श अलाए हुसैन पर मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तक़वे का तज़किरा सुनने के बाद अपनी उस बीमारी का इलाज करे। पाकीज़गी समझ में नहीं आती, कहाँ खाना है, कैसे खाना है, किसका खाना है, कहाँ से खाना है, नहीं समझ में आता, आए वाले के बाद इमाम नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का तज़किरा सुनने के बाद अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। अगर कोई इंसान नरग़े आदा में घिरकर, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, अगर कोई इंसान दुश्मनों के नरग़े में घिरकर उस पर यकीन की मंजिल को नहीं पहचानता, आए फर्श अलाए हुसैन पर और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हैबत का तज़किरा सुनने के बाद अपनी उस रूहानी बीमारी का इलाज करे। आखिरी को सुनने कर रहा हूँ मेरे दोस्तों अजीजों, अगर किसी की समझ में ग़ैबत इमाम ज़माना नहीं आती, अगर किसी की समझ में ग़ैबत परवरदिगार नहीं आती, तो ग़ैबत आले मोहम्मद का तज़किरा सुनने के बाद अपनी उस बीमारी का इलाज करे। मेरे दोस्तों अजीजों, एक जुमला कहूँ कि जिसकी समझ में ईमान अबू तालिब नहीं आता, सलावत मोहम्मद दुनिया में हर एक की तारीफ करने से खुश ना हो जाया कीजिए। क्लिप चल पड़ती है जब उन्होंने फज़ाइल पढ़ी, फज़ाइल पढ़ी, फज़ाइल पढ़ी। देखिए कुछ लोग आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तारीफ मालो सर के लिए भी करते हैं, नाम नमूद के लिए भी करते हैं। तो जो फरमाए आले मोहम्मद की फजीलत बयान करने के लिए एक जुमला दे रहा हूँ, अगर कोई भी फज़ाइल पढ़ने वाला हो तब तक यकीन न करना जब तक कि वो हक़ ज़हरा को बयान न करे।
ماں کا کردار بچوں کو بنانے کے لیے کتنا عظیم ہے. میں مسلسل کئی باتیں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ دینا جو ہے وہ بالکل ضروری ہے. دیکھیے ہمارے ایک سے ایک علماء ایسے ایسے گزرے ہیں کہ جن پر ہماری جانیں نثار ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ دین جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہم امام زمانہ کی غیبت کے بعد ہم تک کیسے پہنچا ہے. ان علماء نے کیسی کیسی زحمتیں برداشت کی ہیں کہ آج کسی حدیث کا ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. ذرا سی دیر میں سرچ کیجئے پوری شیعہ کی کتابیں آپ کو جو ہے وہ لمحوں کے اندر جو ہے مل جائیں گی. لیکن میرے دوستوں وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک ایک حدیث کے لیے جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرنا رہا کرتا. حالات کیسے تھے, کیسے جنگلوں سے گزرنا, کیسے خاردار راستوں سے گزرنا, تب جا کر کہیں یہ مذہب جمع ہوا ہے. میرے دوستوں عزیزوں کیسے کیسے علماء تھے. علامہ حلبی کا نام آپ نے کس نے نہیں سنا. ان کا خاندان ایسا ہے کہ ایک وقت میں 18 مجتہدین ہیں. 18 اور صرف مرد نہیں عورتیں بھی مجتہدہ ہیں. ماں کا کردار کتنا عظیم ہوتا ہے اولاد کے لیے. یہ جو محقق علمی ہیں علامہ حلبی کے بیٹے فخر المحققین, معلوم ہے میں نے اس دن واقعہ پڑھا تھا کہ 9 یا 10 سال کی عمر میں اجتہاد تک پہنچ گئے. یہ بات میں بتاؤں گا کیوں پہنچے. ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ میں محقق نے دیا 10 دے رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے. اب یہاں پر 2 باتیں, ایک سنی ہوئی کہ یا تو جو ایک بچہ آیا غیر ممیز بچہ یعنی نابالغ بچہ, چھوٹا بچہ, یا ایک دیوانہ مسجد میں آنا چاہتا ہے. یہ درس دے رہے تھے. آپ نے کسی شاگرد سے کہا اس بچے کو جاؤ باہر چھوڑ کر آؤ. دھیرے سے انہوں نے بچے کو باہر چھوڑا. رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم آئے کہ تو نے ایک مسلمان کے بچے کو مسجد سے باہر نکلوا دیا. اگلے دن پھر باہر رہے ہیں, پھر ایسے ہی وہ بچہ آیا. انہوں نے پھر شاگرد سے کہا کہ جاؤ چھوڑ کر آؤ اس کو باہر. رات کو پھر خواب میں دیکھا سرکار تشریف لائے, ایک مسلمان کے بچے کو مسجد سے باہر نکال دیا. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, جب چوتھے, اب روز اتنا ہی ہوتا کہ رسول اسلام کہتے کہ تم نے ایک مسلمان کے بچے کو نکال دیا. اب بتائیے کہ اگر ایسی خواب ہم میں سے کوئی دیکھ لیتا تو کیا حالت ہوتی. اگر سارے محلے کے بچے آ جائیں تو ہم مسجد میں, جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر غیر ممیز بچہ ہے تو سخت مکروہ ہے بچے کا مسجد کے اندر آنا. یہ تو مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, غریب بات نہیں. اب رات کو جنہوں نے خواب میں دیکھا سرکار انہیں ایک مسلمان کے بچے کو نکال دیا. اب انہیں ذرا سا موقع ملا خواب کے میں, اللہ کے نبی آپ کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچے کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے. اب بتائیے کہ میں آپ کی وہ بات مانوں کہ یہ بات مانوں, وہ بات مانوں کہ یہ بات مانوں. وہ دین جو آپ چھوڑ کر گئے تھے میرے لیے وہ حجت ہے. کب آپ نے کہ تمہاری آزمائش تھی تو اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے, تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے. میرے دوستوں عزیزوں, اگر چھوٹا بچہ مسجد کے اندر مسلمان کا ہو, مومن کا ہو, اس کو آنے کے لیے شریعت منع کر رہی ہے. ہم یہ بھی دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. مسجد کے اندر جگہ دے دیتے ہیں, صلوات دے دیے اور یہی محقق حلبی, یہ جو علامہ حلبی ہیں ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں. بہت سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ تھا
کہ واجب نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط تھا. ایسے انسان کے لیے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو. بات ذہن میں آ گئی کیا مسئلہ تھا؟ واجب نماز کے لیے فرض کیجیے گا کہ ابھی 12:40 کا ٹائم تھا، اگر میں 12:39 پر وضو کرتا ہوں تو میرا وضو اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. جب وقت داخل ہو جائے گا ان کا مسئلہ اس زمانے میں یہ تھا کہ تم 40 پر ہی وضو کر سکتے ہو واجب کی نیت سے، واجب کی نیت سے. اگر تمہارے سر میں کوئی نماز نہیں ہے تو ایک شخص جب اس کو یہ مسئلہ پتہ چلا، سب رسیدہ 60-65 سال کی ایج، آیا علامہ کے پاس. علامہ میں نے آپ کا یہ مسئلہ سنا ہے. ہاں ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ واجب نماز کے لیے وقت سے پہلے وضو نہیں کیا جا سکتا واجب کی نیت سے. میرا تو پوری زندگی کا اصول یہ رہا ہے کہ میں روزانہ وضو نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کر کے مصلی پر بیٹھ جاتا تھا. کیا کر رہا ہے کہ تمہاری ساری نمازیں باتیں بات ذہن تک پہنچی. ساری نمازیں باتیں جس انسان نے 55 سے 60 سال کی عمر تک نمازوں کو پڑھا ہو، ایک ذرا سی بھول کی وجہ سے ساری نمازیں چلی جائیں. اس زمانے کا ہوتا تو نہ معلوم، آج تو بغیر کسی وجہ کے بھی لوگ گالیاں دے دیتے ہیں. کیا حالت ہوتی اس کی، کیا اس کے اوپر گزر رہی ہوتی. وہ شخص جب مسئلہ سنتا ہے غمزدہ ہو جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں نمازیں دوبارہ پڑھنی. ایک ایسا انسان جس نے ابھی تک نمازیں ہی نہیں پڑھی ہو، اس کو کوئی مسئلہ بتایا جائے کوئی بات نہیں، نمازیں پڑھ لیں گے. لیکن جس نے اپنی ساری نمازیں پڑھی ہیں، جب اس کو یہ مسئلہ بتایا غمزدہ ہو گیا. علماء کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں، اور ان کی نگاہوں کے اندر علماء کی عزت تھی. ایک مرتبہ غمزدہ حالت میں سرکار کے پاس سے جا رہے، راستے میں ان کا بیٹا یہی محمد طیبی ملاقات ہو گئی. اترا ہوا چہرہ دیکھا. کیا ہوا؟ میرے باپ کے پاس سے تو جو بھی جاتا ہے خوش ہو کر جاتا ہے، یہ تمہارے چہرے پر افسردگی کیسی؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک چیز یاد آ گئی. ایک شخص آیا تھا رسول اسلام کے پاس، اللہ کے نبی اولاد نہیں ہے. رسول اسلام نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اترا ہوا چہرہ لے کر حضور کی بارگاہ سے جا رہا تھا. راستے میں نگاہ پڑی امام حسین علیہ السلام کی. اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا. ادھر حسین نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا. مشیت پہ پتا واقع ہوا، جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کو کاٹا گیا اور اس کے مقدر میں ساتھ لکھ دیے گئے. امام حسین نے کہا کہ 1 دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 7 دیے. آپ یہی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جب نصیب میں نہیں تھا، رسول نے منع کر دیا تھا، تو پھر کیسے دے دیے حسین نے؟ یعنی نانا اور نواسے کو لڑانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے دوستوں عزیزوں، آپ کو پتہ نہیں جب رسول نے دیکھا تھا لوح محفوظ میں اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، لیکن جب حسین کے چہرے کو دیکھا قسمت بدل گئی. ایک جملہ کہوں کہ تقدیر سے ملنا اور ہے، شبیر سے ملنا اور ہے. صلوات محمد وآل محمد. تو یہ بیچارہ اپنا ملول قاتل ہو کر یہاں سے جا رہا ہے، اترا ہوا چہرہ ہے. محمد ہندی کی نظر اس پہ پڑی کہ میرے بابا کی بارگاہ سے تو جو بھی جاتا ہے خوش و خرم ہو کر جاتا ہے، یہ تمہارا اترا ہوا چہرہ کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے والد بزرگوار کی تقلید کرتا ہوں، اور ایک مسئلے میں ہم سے غلطی ہوئی. یعنی اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. مجھ سے غلطی ہوئی، میں نہیں جانتا تھا، لہذا جتنی بھی عبادتیں میں نے کی ہیں، جتنی نمازیں پڑھی، سب دوبارہ پڑھنا پڑی. تو کیا کہا؟
کہ وہ آپ کے والد کا کہ انسان کے ذمے اگر کوئی نماز قضا نہیں ہے تو وہ وقت سے پہلے واجب کی نیت سے وضو نہیں کر سکتا. اگر اس کے ذمے کوئی قضا نماز نہیں ہے تو وہ واجب نماز کے لیے واجب کی نیت سے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو نہیں کر سکتا. اور میں 1 گھنٹہ پہلے کیا کرتا تھا کہ جاؤ جانے کے بعد 1 دن کی قضا نماز پڑھ لو, 1 دن کی قضا نماز پڑھ لو. اگر استقامت ایک عالم سے صحیح نہیں آیا تو دوسرے سے دکھایا جاتا ہے, اپنے مطلب کہا جائے. مولانا نے یہ بات سمجھائی, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم سے کم ہماری سمجھ میں آنے والے دوسرے مولانا سے پوچھیں گے, تیسرے سے پوچھیں گے, چوتھے سے پوچھیں گے. یہاں تو کتنی مطلب کی بات تھی نا, 1 دن کی قضا کر لو. کہا سرکار میں آپ کی تقلید نہیں کرتا, آپ کے والد بزرگوار کی تقلید کرتا ہوں, میں آپ کے فتوے معاملے سے کر لوں. میں نے اپنے والد ہی کا فتویٰ بیان کیا ہے, اس کا کیا مطلب میری سمجھ میں گیا. اب بجائے اس کے کہ ان کو تو 60 سال کی نمازوں سے چھٹکارا مل رہا تھا, 1 دن کی پڑھنے کے بعد یہ دوڑتے ہوئے جو ہے وہ علامہ ہندی کے بعد پہنچنے کے بعد کہا سرکار یہ مسئلہ ہے. تم سے کس نے کہا؟ کہا آپ کے فادر نے. بلایا گیا. کہا تم نے کس نہج پر یہ فتویٰ دیا؟ کہا بابا میں نے آپ ہی کے فتوے کو بیان کیا ہے. دیکھیے کبھی باپ اور بیٹے میں ذرا ساری بھول چوک نظر نہیں بنتی. اس باپ کو کتنا فخر ہوا ہوگا کہ جس کا بیٹا اتنی عظمت پر پہنچا, اور یہ جو 9 سال کی عمر میں اشتہار کیا ہے آپ سمجھے نہیں. 18 مجتہدین ہیں, ماں ہے وہ مجتہدہ ہے, باپ ہے وہ مجتہد ہے, چچا ہے وہ مجتہد ہے. ارے بچہ جس کی گود میں جا رہا ہے مجتہد ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی محمد ہے وہ بھی محمد ہے. اب اس گھر میں پلنے والا عباس, ارے جس آغوش میں جا رہا ہے وہ محمد کی آغوش ہے. اب چاہے وہ آغوش حسین ہو, آغوش زینب ہو, صلوات محمد وآل محمد. کہ یہ فتویٰ تم نے کیسے دیا؟ کہ بابا میں نے آپ کے فتوے کو بیان کیا. کیا مطلب؟ کہ آپ کا فتویٰ ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ذمے کوئی قضا نماز نہیں ہے تو نماز کے وقت سے پہلے واجب کی نیت سے وضو نہیں کر سکتا. کہاں یہی ہے؟ کہ میں نے آپ ہی کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے 1 دن کی نماز پڑھنے کا حکم دیا. کیا مطلب؟ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے, ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے. محققیں ہل رہی ہیں میرے دوستوں عزیزوں. کہ اگر اس انسان نے 1 گھنٹہ پہلے صبح کے لیے, 1 گھنٹہ پہلے ظہر کے لیے, 1 گھنٹہ پہلے مغرب کے لیے, تو اس کی 1 دن کی تو قضا ہو گئی. اب جو یہ وضو کر رہا ہے 1 گھنٹہ پہلے وہ ہر قضا ادا ہوگی. ختم ہو گیا فضائل. لیکن مسائل 2-4 منٹ ذرا سے پورا بس, اس لیے کہ میرے دوستوں اور عزیزوں یہ وہ ایام ہیں. کربلا میں شہدائے کربلا کی مصیبتیں بعد شہادت ختم ہو گئی. اب تو امتحان زینب السجاد. امام حسین علیہ السلام اتنی رحمتوں والے. آپ نے جناب شہربانوں کا نام سنا؟ چوتھے امام کی والدہ جب چوتھے امام کی زوجیت میں آئی ہیں, بہت ساری کنیزیں ساتھ میں تھیں, لیکن اس خانوادے نے ساری کنیزوں کو آزاد کر دیا. لیکن ایک کنیز باقی رہ گئی جس نے سید سجاد کی دیکھ بھال کی. اس کنیز کا نام ہے شیری. امام حسین علیہ السلام نے اس کنیز کو بھی آزاد کر دیا.
کہ آقا مجھے آزاد نہ کیجیے، مجھے کہیں سے بہتر ہے اپنی آزادی سے، کہ نہیں مصلحت یہی ہے کہ تمہیں آزاد کر دیا۔ حکم امام تھا، شیر نے تسلیم کر دیا کہ مولا ٹھیک ہے آپ ہمیں آزاد کر رہے ہیں، لیکن ایک وعدہ کیجئے کہ میرے یہاں مہمان ضرور آئیں گے۔ ہاں وعدہ کہ مولا تنہا نہیں، میں خانوادے کے مہمان آئیں گے۔ کشیری ہم وعدہ کرتے ہیں کہ خانوادے کے ساتھ آئیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان ہوں تو ہمیں بچہ نہ سکے۔ یہ خاندان بنی ہاشم جہاں غلاموں اور کنیزوں کے لیے بھی جو ہے دروازے کھول دیے جاتے، جب شیری کو آزاد کیا تو امام حسین نے تمام خاندان بنی ہاشم کی خواتین سے کہا کہ شیری کو کوئی نہ کوئی تحفہ دو۔ اللہ ہر بیوی آتی ہے کوئی تحفہ ساتھ میں لاتی ہے، لیکن اس تحفے کے ساتھ چادر ضرور لاتی ہے۔ چادروں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ شیری نے ہاتھوں کو جوڑ کر حسین سے کہا آقا میں اتنی ساری چادروں کا کیا کروں گی؟ کہ شیری جا لے جا، پتہ نہیں کسی دن یہ چادریں کام آ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے شیری کو آزاد کر دیا۔ ایک اراضی بھی دی گئی، کوفے سے فاصلے پر ایک پلندی تھی، وہاں شیری کا قلعہ، اور شیری جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، اور اس علاقے کے اندر شیری کی بڑی عزت ہے، اس لیے کہ آل محمد کی آزاد کرتا کنیز ہے، سب اس کی بڑی مقدر کرتے ہیں۔ اچھا یہ جانے کے بعد جو ہے ہر ایک کو بتاتے دیکھو میں یہاں آ تو گئی ہوں، لیکن ایک دن زہرا کا نام میں خانوادے کے میرا مہمان ضرور ہوگا۔ اب شیری کی زندگی جو ہے انتظار حسین میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا وقت گزرتا رہا، اب شیری کی بے چینیاں بھی جو ہے لیکن اب جو ہے وہ شیری اس منزل پر آ گئی ہے کہ جو بھی قافلہ گزرتا ہے قافلے والوں سے پوچھئے۔ ایک بار قافلے والوں نے بتایا کہ فرزند زہرا نے مکے سے کوفے کا عزم کیا ہے۔ اب تو شیری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اب تو اس نے اپنے گھر کو بنانا اور سنوارنا شروع کر دیا۔ کس طرح سے ہم گھروں کو تیار کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں، تو شیری ہے اسی میں لگی ہوئی ہے اور سرے راہ جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اس بیٹھنے میں کچھ ایسی خبر بھی آ رہی ہے کہ جو شیری کو ملول کر رہی ہے، لیکن اطمینان یہ ہے کہ فرزند زہرا نے وعدہ کیا ہے کہ حسین آئیں گے ضرور۔ اگر دارا نے مظلوم کربلا روز انتظار کرتی ہے، ایک دن شیری کا انتظار رات کے عالم میں اس وجہ سے ختم ہوا کہ کسی نے شیری کے قلعے پر آ کر آواز دی ہم حکومت وقت کے سپاہی، ہمیں تیرے یہاں قیام کرنا ہے۔ پھر ایک باغی نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، ہم اس کے مردوں کے سر کاٹ کر اس کی عورتوں کو اسیر کر کے لائے، اپنے گھر کے دروازے کھول دے، کل صبح ہم چلے جائیں گے۔ دارا نے مظلوم کربلا، شیری نے تو زینب سے سنا تھا نا، امام حسین سے سنا تھا نا کہ اسیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ دروازہ کھول دیا۔ یہ جو غیبی عورتیں تھیں نا، شیری نے جب ان کو دیکھا تابِ ضبط لائی، ساری حدیثیں یاد آ گئی کہ ٹھیک ہے اگر تم روکنا چاہتے ہو تو ان بیویوں کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ بیویاں اندر آ گئی۔ شیری نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت دنوں سے بھوکے ہو، بہت دنوں سے پیاسے ہو، تم اطمینان سے رہو، میں تمہارے لیے کھانا بھی بنواتی ہوں، تمہارے آرام کا انتظام بھی کرتی ہوں۔ مرتبہ غلاموں اور کنیزوں کو حکم دیا کہ یہ جتنے بھی قیدی ہیں، کنیزوں سے کہا کہ ان عورتوں کے ہاتھوں کو کھول دو۔ ہاتھ کھل گئے۔ ایک مرتبہ
ایک قیدی خاتون نے شیری سے کہا شیری تم نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا کہ احسان اور کرے گی؟ کہا ہاں بیان کرو کہ یہ جو ہمارے مقتولین کے سر ہیں کسی صورت سے ہمیں دلا دیں۔ ہاں میں ابھی کوشش کر رہی ہوں گئی دیکھو یہ قیدی ہیں میرے گھر کے اندر ہے یہ اپنے مقبولین کے سر ماننا چاہتے ہیں انہیں سر دے دو تو ہاں لے لو سر دے دیے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا بیویوں نے سروں کو بانٹ لیا لیکن خدا کی قسم کوئی بیوی ہے کہ رو نہیں رہی، کسی بیوی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا۔ شیری پریشان ہو گئی تمہارے مقبولین کے ساتھ تمہاری گھوڑوں میں رکھے ہوئے ہیں تم گریہ کیوں نہیں کر رہی؟ ایک مرتبہ ایک بچی نے کہا ہم جب بھی اپنے مقبولین پر گریہ کرتے ہیں کوئی تازیانہ کوئی تماچا کوئی درہ شیری اگر سب دلاتی ہے اتنی اجازت دلا دے کہ ہم اپنے وارثوں پر گریہ کر لیں۔ عزادار نے پھر غصہ ہوئی شیری نے اجازت دلائی لوگ گریہ شروع ہو گئے سب رو رہے ہیں وہاں آسمہ کر کر وہاں خمرہ کر کر لیکن ایک بیوی ہے جس کی آغوش میں ایک نورانی سب رکھا ہوا ہے اور واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ شیری طرف کر آتی ہے سب روئے تو روئے لیکن تو نہ رونا کیا کیوں کہ تو میرے آقا کا نام لے کر رو رہی ہے، اگر تجھے رونا نہیں ہے تو اپنے مقبول کا بھائی کا نام لے کر رو۔ اب شیری نے یہ جملہ کہا اس بیوی نے کہا ہائے عباس کا ماں ہائے حسن کا ماں۔ ایک مرتبہ شیری نے پھر رو دیا کہ اپنی مقبول کی بہنوں کا نام لے کر رو، ہائے زینب کا ماں گیا ہائے کلثوم کا ماں گیا۔ وہ شیری جو کھڑی ہوئی تھی زمین پر بیٹھ گئی اپنے پیروں کو سمیٹا، اے بی بی تو کون ہے؟ یہ تو سارے میرے آقا کے خاندان کے نام ہیں۔ خدا کی نمازوں پر رحمت نازل کر، یہ سارے نام تو میرے آقا کے خاندان کے ہیں، بی بی تو کون ہے بتا تو دے۔ اگر دارو سر سے آواز آئی شیری نہیں پہچانا، ارے میں نے کہا تھا نا کہ شیری ایسا نہ ہو کہ ہمیں پہچان نہ سکے، میں زینب ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا جیسی شہزادی زینب نے کہا کہ میں زینب ہوں سر حسین نے ندا دی۔ عزاداروں سب سے پہلا جملہ معلوم ہے شیری نے کیا کہا؟ اے شہزادی اتنا بتا دو کہ کربلا میں کیا عباس نہ تھے؟ شیری کو اشارہ کیا یہ عباس یہ علی اکبر اور بیٹی ایک ظہیر یہ حسین کا بیٹا علی جو تیرے وقت کا امام۔ شیری نے آغوش کے پالے ہوئے کو دیکھا دوڑتی ہوئی سید سجاد کے قدموں میں گر گئی، اے آقا کیسا ہوا کیسا اسے علم الہی حضرت زہرا وابیہا وبارہا معبودی حسین روم کے زبان ہیں ان کی ہماری شریعت کو پورا فرما، معبودی ناصروں پر اپنا رحمت فرما، معبود واسطہ محمد محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، واسطہ محمد محمد آل محمد کے چاہنے والے جہاں آپ آواز ہیں ان کی عزت آپ کی بار کی جان کی حفاظت فرما، واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے مرومین کی مغفرت فرما، حجت آگے کے ظہور میں تعلیم فرما، جو اس پر پہلوے زنہ جنت الوحید کی تعلیم کے سوال فرما، معاف فرما